علماء میں سے کھڑا ہوا تو وہ ذلیل ہو گیا، اگر کوئی غیر مذاہب میں سے کھڑا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اگر لیک رام کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سچائی ثابت کر دی۔ عبداللہ آتھم مقابلے پر آیا یا اس نے آنے کی کوشش کی تو اسے نشان بنا دیا۔ یہاں بھی اس ملک میں بھی پادری پگٹ کو چیلنج دیا تو اسے بھی نشان بنا دیا۔ وہی لوگ جو اس کے سامنے اسے خدا کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے تھے، جس نے اپنے زوم میں دنیا کی حفاظت کے لیے ایک کشتی نو بنائی تھی اور ایک اشتہار میں اس کا ذکر کیا تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اب ہماری سچی کشتی نو جھوٹی کشتی نو پر غالب آ جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دعوے کے خلاف ایک اشتہار لکھا اور اسے انگلستان کے اخباروں میں شائع کروایا۔ ایک اخبار سنڈے سرکل لندن نے 14 فروری 1903 کو 3 کی اشاعت میں بھی شائع کیا اس اشتہار کو، اور اس سے پہلے اشتہار شائع کرنے سے پہلے اس اخبار نے اس عنوان کے تحت خبر بھی لکھی کہ سب سے آخری مسیح اور پادری پگٹ کا ایک ہندوستانی حریف۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تباہ و برباد ہونے کی خبر دی تھی۔ وہی پگٹ جو اپنے عروج پر ان دنوں میں پہنچا ہوا تھا، عیسائیوں کی مخالفت کا سامنا نہ کر سکا اور چھپتا پھرتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی کشتی نو کے غالب آنے کا نظارہ دنیا نے دیکھا۔ پھر امریکہ میں ایک شخص کھڑا ہوا جس نے بہت سی تعلیاں کی، جس نے اخبار میں جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور اخبار میں یہ اعلان شائع کروایا کہ میں خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ دن جلد آوے کہ اسلام دنیا سے نابود ہو جاوے، اے خدا تو ایسا ہی کر اے خدا تو اسلام کو ہلاک کر دے۔ پھر اور بھی بہت کچھ اس نے کہا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مبالغے کا چیلنج دیا اور فرمایا اپنے خدا سے دعا تم کرو اور ہم اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس پر غالب آتا ہے۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جھوٹا جو ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہوگا، اور وہ پھر طبی موت بھی ہوگی، یہ نہیں کہ کسی حادثے میں کسی کو جان بوجھ کر مار دے۔ بہرحال وہ جواب نہ دیتا رہا، لیکن لوگوں کے مجبور کرنے پر پھر ڈوئی نے اپنے اخبار لیوز آف ہیلنگ کے 27 دسمبر 1903 کے شمارے میں پہلی مرتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور وہ بھی اس درجہ حقارت کے ساتھ کہ اسے اپنی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت اور دولت اور حشمت جو تھی اور اپنے مریدوں کی کثرت پر بڑا غرور تھا اس بات پر۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ ان انڈیا there is Muhammadan Messiah who keeps on writing to me that Jesus buried in Kashmir. People ask me why do I not send him the necessary reply. Do you think that I should answer such gnats and flies? If I were to put my foot on them, I would crush them to death. The fact that I merely give them a chance to fly away and survive. یعنی ہندوستان میں ایک محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے کہ مسیح یسوع کی قبر کشمیر میں ہے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا، اور یہ کہ تم کیوں اس شخص کا جواب کیوں نہیں دیتے، مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کو جواب دوں گا؟ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ دراصل میں تو محض انہیں کہیں اڑ جانے اور بچ جانے کا موقع دے رہا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
20 فروری 1907 کو ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں بیان کیا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ایسا نشان ظاہر ہونے والا ہے جو تمام دنیا کے لیے ہوگا۔ چنانچہ آپ بیان کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں ایک تازہ نشان ظاہر کروں گا جس میں فتح عظیم ہوگی، وہ عام دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا اور خدا کے ہاتھوں سے اور آسمان سے ہوگا۔ چاہیے کہ ہر ایک آنکھ اس کی منتظر رہے، کیونکہ خدا ان قریب ظاہر کرے گا تا وہ یہ گواہی دے کہ یہ عاجز جس کو تمام قومیں گالیاں دے رہی ہیں اس کی طرف سے ہے، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاوے۔ المشتہر مرزا غلام احمد مسیح موعود، مشتہرہ 20 فروری 1907۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشتہار کے چند دنوں بعد ہی 9 مارچ 1907 کو الیگزینڈر ڈوئی صبح کے قریب تقریباً 8 بجے ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مباہلے کے تحت اس کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوا۔ اس طرح ڈوئی کی عبرتناک ہلاکت نے اسلام کی سچائی پر مہر لگا دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہلاکت کو اپنی صداقت اور اسلام کی سچائی کا ایک بہت بڑا نشان اور فتح عظیم قرار دیا۔ چنانچہ ڈوئی کی وفات کے تھوڑے ہی دنوں بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار تحریر فرمایا جس میں ڈوئی کے ساتھ خط و کتابت اور مباہلے کی تفصیل کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کی وفات پر 10 مارچ 1907 کو ایک اخبار شکاگو ٹریبیون نے لکھا کہ ڈوئی کل 7:04 پر مر گیا، خاندان کا کوئی فرد بھی موجود نہ تھا، یہ خود ساختہ پیغمبر بغیر کسی اعزاز کے اور بالکل قسم پرسی میں مر گیا۔ وہ آدمی جس نے دوسروں کو شفا دینے کا پیشہ اختیار کیا وہ خود کو شفا نہ دے سکا۔ والوا اس کا شخص کے گھر تک نہ گیا جس نے اس کو یہ رتبہ دیا تھا، اور وہ ڈوئی کے جنازے کی عبادت میں شامل نہ ہوا۔ اخبار بوسٹن ہیرلڈ نے 23 جون 1907 کو ایک پورا صفحہ ڈوئی کی پیشگوئی کی تفصیل پر شائع کیا، جس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کا ایک بڑا عکس بھی شائع کیا، اور مندرجہ ذیل عنوان کے تحت مضمون کو شروع کیا: گریٹ از مرزا غلام احمد دی مسایا فور ٹولڈ پیتھیٹک اینڈ آف ڈوئی، یعنی عظیم ہے مرزا غلام احمد۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ عظیم پیش نشان ہوگا وہ مسیح جنہوں نے ڈوئی کے بد انجام کی پیش گوئی کی تھی۔ گریٹ از مرزا غلام احمد کہلوا کر انگریزی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ الہامی نعرہ پورا کروا دیا کہ مرزا غلام احمد کی جائے۔ اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ امریکہ میں بھی اس کے علاوہ بہت سے اخباروں نے جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوئی کے بارے میں اپنا اشتہار بھیجا تھا، یہ اعلان شائع کیا اور غلبے کی پیشگوئی کے گواہ بن گئے وہ سب۔ اور آپ کا یہ فرمان کہ غلبے سے مراد ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اس طرح خدا تعالیٰ نے کبھی نشانوں کے ساتھ اس سچائی کو ظاہر کر دیا۔ امریکہ کے اخباروں کی خبروں کی وجہ سے نہ صرف ایشیا بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہ نشان سب نے پورا ہوتا دیکھا، اور جیسا کہ اس اخبار کی سرخی سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سچائی ظاہر کر دی۔ غرض کہ چاہے وہ ہندوستان ہے یا مشرقی ممالک ہیں یا مغرب ہے، ہر ایک نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ دیکھا ہے، اور آپ کی سچائی اللہ تعالیٰ نے روشن کر کے دکھا دی۔ اور پھر صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء بلکہ غلاموں کے ذریعے بھی آپ کی سچائی ظاہر فرما دی۔ گھانا مغربی افریقہ میں جب ہمارے مبلغ حضرت مولانا نذیر مبشر صاحب